بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھنڈ اسٹوڈیو کے سننے والے ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک ویڈیو لائے ہیں جس کا عنوان ہے کاکیبو، جاپانی تکنیک جو آپ کی آمدنی کا 35% حصہ بچا سکتی ہے۔ سن 1904 میں متعارف کروائی گئی تکنیک کاکیبو کے لیے آپ کو صرف قلم، کاغذ اور نظم و ضبط کی ضرورت ہے۔ ایشیا واحد براعظم ہے جہاں 50% لوگ پیسے بچانے کی نیت رکھتے ہیں۔ مشکل دن کے لیے پیسے بچا کے رکھنا ایسی تجویز ہے جو سنی سب نے ہے، لیکن اس پر عمل ہر کوئی نہیں کرتا۔ ایشیا واحد براعظم ہے جہاں 50% لوگ پیسے بچانے کی نیت رکھتے ہیں۔ سن 2016 میں کی گئی نیلسن انسٹیٹیوٹ تحقیق کے مطابق لاطینی امریکہ میں 30% لوگ ایسا کرتے ہیں، اور اس ایشیائی ترکیب کی وجہ سے اب مغربی ممالک کے لوگوں میں بھی پیسے بچانے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ کاکیبو نامی 117 سالہ پرانی جاپانی تکنیک کے لیے نظم و ضبط کے ساتھ صرف ایک کاغذ اور قلم کی ضرورت ہے۔ کاکیبو کو استعمال کرنے والے کہتے ہیں کہ وہ اپنی آمدن کا 35% بچا سکتے ہیں۔ یہ بھی پڑھیے، آپ 6 مالی پریشانیاں جن سے آپ بھی واقف نہیں، پیسے لے کر معذور سے شادی کریں گے، زندگی آسان ہوگی، مگر وہ صرف دھوکہ تھا۔ فومیکو جیبا کی کتاب کاکیبو دی جیپنیز آرٹ آف بجٹنگ اینڈ سیونگ منی ترکیب کا آغاز۔ کاکیبو ایک جاپانی لفظ ہے جس کا مطلب ہے گھر جلانے کا حساب کتاب۔ کاکیبو دی جیپنیز آرٹ آف بجٹنگ اینڈ سیونگ منی نامی کتاب کی مصنف فومیکو جیبا نے مطابق اس کا آغاز 1904 میں ہوا تھا۔ اپنی کتاب میں جیبا کہتی ہیں کہ یہ ترکیب ہانی موٹوکو نے ایجاد کی تھی، جو کہ جاپان کی پہلی خاتون صحافی تھی۔ موٹوکو عورتوں کے لیے گھر کا بجٹ چلانے کا بہترین طریقہ بنانا چاہتی تھی۔ اس وقت پر زیادہ تر خواتین گھر سے باہر کام کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور وہ شوہر کی آمدن سے تمام اخراجات نکالنے کے بعد بچ جانے والی رقم جمع کر سکتی تھی۔ آغاز میں شاید کاکیبو مشکل لگے، لیکن کامیابی کے لیے یہ اہم ہے۔ جیسا کہتی ہیں، جاپان کی ثقافت شاید کافی روایتی ہے، لیکن کاکیبو خواتین کی آزادی کا ذریعہ بن گیا۔ ان کو مالیاتی فیصلوں پر کچھ اختیار مل گیا۔ آج کے دور میں ہر طرح کے بجٹنگ کے پروگرامز اور ایپس موجود ہونے کے باوجود کاکیبو کی کتابی جاپان میں ابھی بھی دستیاب ہے۔ ترکیب کیا ہے دوستو؟ پہلے آپ کو اپنے دن اور ہفتے کے خرچے اور آمدن لکھ کر ان کو مختلف حصوں میں تقسیم کرنا پڑتا ہے۔ اس میں شامل ہوں گے اہم اخراجات، کرایہ، نقل و حمل، کھانا، ادویات وغیرہ، سیر و تفریح پر کیے جانے والے اخراجات، اور پھر زائد اخراجات۔ جیبا کہتی ہیں کہ آغاز میں شاید کاکیبو مشکل لگے، لیکن کامیابی کے لیے یہ اہم ہے۔ آپ کو اپنے دن اور ہفتہ کے خرچے اور آمدن لکھ کر مختلف حصوں میں تقسیم کرنا پڑتا ہے۔ آپ اس کو بے شک جتنے مرضی حصوں میں تقسیم کریں، جیسا کہ کچھ لوگ خوراک پر ہونے والے اخراجات کو غذا کی بنا پر بھی تقسیم کر کے ان کو مختلف رنگوں میں لکھتے ہیں، لیکن دیکھنے میں بھی پرکشش لگے۔ مہینے کے آخر میں آپ اپنے خرچوں کو اپنی آمدن سے منہا کر دیتے ہیں، لیکن کام یہاں ختم نہیں ہوتا۔ کاکیبو ہمیں صرف اپنے اخراجات پر قابو رکھنا نہیں سکھاتا، بلکہ ہمیں اپنے مالی حالات کو بہتر کرنا بھی سکھاتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو ذاتی بہبود کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ توازن رکھ۔ اس جاپانی ترکیب کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ ایسے اخراجات پر غور کیا جائے جن سے ہم بچ نہیں سکتے، اور غیر ضروری خرچوں سے چھٹکارا پایا جائے۔ جیبا کہتی ہیں، ہر ماہ کے آغاز میں آپ اپنے کاکیبو کو لے کر بیٹھتے ہیں، اور پھر پورے دھیان سے یہ سوچتے ہیں کہ آپ اس ماہ کتنے پیسے بچانا چاہتے ہیں، اور اس ہدف تک پہنچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا۔ یہ ہدف خود سے 4 سوالات پوچھ کر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے کتنے پیسے بچائے؟ آپ نے کتنے پیسے بچانا چاہتے ہیں؟ آپ کتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں؟ آنے والے مہینوں میں اس صورتحال کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ جبکہ یہ تجویز بہت سادہ ہے۔ کاکیبو کا استعمال کرنے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ طریقہ کار آپ کو مہینے کی آمدن اور اخراجات کی واضح تصویر فراہم کرتا ہے۔ کاکیبو کو اپنانے والے یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ دھیان سے خرچ کرتے ہیں اور اپنی بجٹ کے ہدف قریب پہنچتے ہیں۔ کیا آپ بھی کاکیبو کو اپنائیں گے؟ دوستو کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ترکیب کیسی لگی ہے، اور جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں۔ شکریہ۔